عرض کر رہا تھا کہ یہ شیطان جو ساتھ لگا ہوا تھا کہتا ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ ہمیں ساتھ ساتھ جو ہے وہ تسلی دیتا جاتا ہے سوشل میڈیا کے استعمال میں یا دوسرے ایسے کاموں میں جو غلط ہوتے ہیں۔ تو قرآن شریف میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّهُمْ لَا يَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ کہ بے شک وہ شیاطین ان کو سیدھے راستے سے روکے رکھتے ہیں، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ اور وہ یہ گمان کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، وہ یہ گمان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پہ ہیں، ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے ساری زندگی، حتی اذا جاءنا، اللہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ جب یہ میرے پاس آ جائیں گے، یہ انسان بھی آ جائے گا، یہ شیطان بھی آ جائے گا، یہ انسان بھی آ جائے گا، اس کا برا دوست بھی آ جائے گا۔ شیطان کی طرف برا دوست انسان کے ساتھ چمٹا رہتا ہے۔ تو فرمایا جب یہ ہمارے پاس آ جائیں گے، قال یا لیت بینی و بینک، تو اس وقت جو ہے انسان کہے گا ہائے کاش میرے اور تیرے درمیان بعد المشرقین، دو مشرقوں کے بقدر دوری ہوتی، تو میرے ساتھ چمٹا رہا دنیا کی زندگی میں، یہاں تک کہ آج بھی میرے ساتھ چمٹا ہوا ہے، فبئس القرین، پس تو بہت برا ہم نشین اور بہت برا دوست۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ، اس طرح کی گفتگو کرنی، اس طرح کا افسوس کرنا، حسرت اور اس کا اظہار کرنا آج کے دن تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا۔ اِذ ظَلَمْتُمْ کہ تم ظلم کر چکے ہو اس سے پہلے، انکم فی العذاب مشترکون، بے شک تم عذاب میں آج شریک ہو سارے کے سارے، تم بھی اور تمہارا گمراہ دوست بھی، تم بھی اور تمہارے ساتھ شیطان جو ہے لگا ہوا تھا، چمٹا ہوا تھا وہ بھی، اب تم عذاب میں شریک ہو۔ برے دوست وہ شیطان کی طرح انسان کے ساتھ رہتا ہے، یہاں تک کہ جہنم کی خطرناک وادیوں میں دھکیل کر اس وقت بھی ساتھ رہے گا۔ اور اسی سورۃ زخرف میں ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، فرمایا کہ بہت سارے جو دوست ہیں اس دن قیامت کے دن بعضهم لبعض عدو، بعض ان کے بعض کے لیے دشمن ہو جائیں گے۔ دنیا میں مل کر کوئی بھی جرم کرتا ہے، کوئی بھی واردات کرتا ہے، جب قانون کے ہاتھ چڑھتا ہے، پولیس کے ہاتھ چڑھتا ہے، اس کی چترول ہوتی ہے تو کہتا ہے میں نے نہیں، اس نے کیا ہے، مجھے غلط اس نے گائیڈ کیا ہے، اور یہیں ان کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے۔ مثال ہے تو وہاں پر جب ان کی پٹائیاں ہوں گی تو وہاں پر ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دوست اس دن ایک دوسرے کے، بعض ان کے بعض کے لیے دشمن ہو جائیں گے۔ ہاں الا المتقین، مگر متقین پرہیزگار جو لوگ ہوں گے ان کی دوستیاں وہاں بھی قائم رہیں گی۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ فرمایا بہت سارے لوگ جو ہیں وہاں پر حساب کتاب ہوگا، اور اس شخص کے نامہ اعمال کا ترازو جو ہے نیکیوں والا وہ ہلکا ہوگا ذرا، اور گناہ والا بھاری ہوگا۔ اب اس کے لیے تو فیصلہ یہ ہوگا کہ اس نے جہنم میں جانا ہے اور اپنے گناہوں کی سزا بھگتنی ہے۔ اب اس کے جو دوست ہوں گے، متقی دوست ہوں گے، دیندار دوست ہوں گے، ان کا نامہ اعمال تو ٹھیک ہوگا، تو وہ کہیں گے یا اللہ یہ تو ہمارے ساتھ اعمال صالحہ میں، اعمال خیر میں شریک ہوتا تھا، نمازیں ہم اکٹھے پڑھتے تھے، روزے ہم اکٹھے رکھتے تھے، اعمال صالحہ ہم اکٹھا کرتے تھے، مسجد کی طرف ہم اکٹھے جاتے تھے، آج اللہ ہمارے لیے تو جنت کا فیصلہ ہو گیا ہے اور اس کے لیے جہنم کا فیصلہ، روٹ جائیں گے یا اللہ ہم تو نہیں جاتے جنت میں، یہ ہمارا دوست ہے اور خیر اور نیکی کام ہمارے ساتھ ساتھ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ جنت میں چلے جاؤ، جہنم میں چلے جاؤ، اور وہاں سے جو تمہارا یہ دوست ہے اور جن جن کو تم پہچانتے ہو ان کو لے آؤ، تمہارے لیے یہ جنت بہار بن جائے گی، تمہارے لیے یہ جہنم بہار بن جائے گی، وہاں پر تمہارے لیے عذاب اور آگ کی کوئی چیز تم محسوس نہیں کرو گے، ایسے محسوس ہوگا جیسے تم بہار اور باغ میں جا رہے ہو، جاؤ نکال کے لے آؤ۔ اور یہ نیک اور صالح جو دوست ہوں گے، متقی جو دوست ہوں گے، ان کو لے کر آئیں گے ساتھ جنت میں لے جائیں۔ یہ اچھے دوست کی مثال ہے۔ قرآن شریف کی بے شمار آیتیں اور بھی ہیں۔